بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہشتم معاشرت علوم جغرافیہ کا آج لیکچر نمبر 16 مجموعی طور پہ، اور اگر صرف جغرافی کو دیکھیں تو اس میں دوسرا لیکچر ہے۔ آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل کا پرسنل لنک موجود ہے۔ اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے لیکچر سے متعلق تو کمنٹس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ جغرافیہ میں پہلے چیپٹر کا آج کا ٹاپک ہے تقسیمی نقشوں کی خامیاں۔ اس سے پہلے تقسیمی نقشوں کے آپ لوگوں نے خصوصیات پڑھی اور کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اقسام بھی آپ لوگوں نے پڑھی۔ تو اس میں جو خامیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے والے نقشے عام طور پر مردم شماری یہ جو 10 سال بعد آبادی کو گنا جاتا ہے اس کو مردم شماری کہتے ہیں، سینسس بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو آبادی کے جو نقشے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ مردم شماری کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ 10 سال بعد ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے اسی 10 سال کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد جو مردم شماری ہوتی ہے اس مردم شماری کے بعد نقشہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد چند سالوں بعد بہت سارے لوگ ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں عارضی طور پر چلے گئے۔ تو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نقل مکانی کہیں ایک جگہ سے چھوڑ کر اور کہیں اور جا کر آباد ہو جانے کو نقل مکانی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں اپنے علاقے میں، کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے ہیں اور کسی بھی وجہ سے سیاسی حالات خراب ہو گئے، معاشی طور پر وہ کمزور ہیں، دوسرے علاقے میں ان کو بہتر حالات ملے تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو آبادی ہے تقسیمی نقشوں میں اس کو دکھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہیں دوسری وقت میں دوسری جگہ پہ ہیں، اور چونکہ یہ 10 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے تو ایک دفعہ جب تقسیمی نقشہ بن گیا تو وہ پھر اس کے بعد جہاں پر بھی آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی اس کو ہم شو نہیں کر سکتے، وہ جو بن گیا تو وہی فگر ہمارے پاس سامنے ہوگا۔ تو کسی ایک ملک کے علاقے میں آبادی کی گنجانی جو ہوتی ہے وہ مختلف شیڈز سے بتائی جاتی ہے۔ گنجانی کا مطلب ہے ڈینسٹی، ایک مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں کتنے افراد آباد ہیں، تو ایوریج نکالی جاتی ہے اس کی، اور وہ مختلف رنگوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی علاقے کی مکمل معلومات فراہم نہیں ہوتی۔ اور ایک تو اگر اس میں ہم شیڈز کو استعمال کریں تو شیڈز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ شیڈز ہم قریب استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ آبادی کے سلسلے میں ہوں یا کسی پیداوار کے سلسلے میں ہوں، تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے، اس کی ایک خامی ہے۔ تقسیمی نقشوں کی تیاری سے کسی علاقے کی پیداوار یا آبادی کی تقسیم کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ان میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی آبادی، کسی جگہ کی آبادی ہے یا پیداوار ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر سال تیار کیے جانے گئے نقشے جات جو ہوتے ہیں وہ تازہ ترین، اگر ہر سال بنائے جائیں یہ نقشے تب تو تازہ ترین اعداد و شمار مل جاتی ہیں، اگر ہر سال نہ بنائے جائیں تو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ اگر تقسیمی نقشوں کو گزشتہ سالوں کی، اس کا بہتر طریقہ پھر یہ ہے، یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو تقسیمی نقشے ہیں اس میں اگر مثال کے طور پہ پچھلے 5 سال میں دیکھ لیا جائے کہ کتنی اگر پیداوار ہے تو کتنی پیداوار ہر سال رہی، اس کی ایوریج نکال لی جائے 5 سال یا 10 سال کوئی مخصوص پیریڈ لے کر، یا پھر اگر آبادی ہے تو آبادی کا ٹرینڈ دیکھ لیا جائے کہ پچھلے 5 سال میں کس طریقے سے آبادی یہاں سے یہاں پہ رہی، ہر سال آبادی کتنی رہی، اس کی ایوریج نکال لی جائے، تو اس کے بعد جو پھر تقسیمی نقشہ بنایا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ تقسیمی نقشوں کی کچھ خامیاں تھیں۔ اگلا ٹاپک میتھڈز آف شوئنگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، اعداد و شمار ظاہر کرنے کے، یعنی کہ کسی بھی جگہ کی چیز کی اسٹیٹسٹکس، تعداد ظاہر کرنے کے جو مختلف میتھڈز ہیں،
اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جغرافی کی جو اصطلاح ہے، جغرافی کی اصطلاح کا مطلب ہے جغرافی کی جو ٹرمینالوجی ہے، اس میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اشکال وہ تصوری خاکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈائیگرامز اس میں وہ تصوراتی یا تصویری شکلیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے جغرافیائی جو جغرافیکل انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، ان معلومات کو اور اسٹیٹسٹکس کو یا تعداد کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ شکلوں کے ذریعے سے کاغذ پر منتقل کرنا کسی بھی اسٹیٹسٹکس کو یا معلومات کو، اس کو جغرافی میں ہم اشکال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو شماریاتی اشکال کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ شکلیں تو بہت ساری ہیں، اشکال یعنی کہ شکلیں، مگر کون سی؟ جو کہ کسی چیز کی کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوں، شماریاتی اسٹیٹسٹیکل اشکال۔ تو یہ جو اشکال ہوتی ہیں، یہ پھر اس میں پہلی والی قسم یہاں بتائی گئی ہے لائن گراف، خطی گراف، جس کو ہم عام طور پہ گراف کہتے ہیں ان اشکال کو، اور اس کی پھر یہاں پہ 3 قسم کے گرافس بتائے گئے ہیں: خطی گراف، لائن گراف، خط یعنی کہ لائن، دوسری قسم پٹی گراف یا بار گراف، پٹی کی شکل ہوتی ہے اس میں، اور تیسری شکل پائی گراف۔ اچھا، اب ان اشکال میں سے پہلا جو ٹاپک ہے، اس کی جو پہلی قسم ہے خطی گراف یا لائن گراف، دیکھتے ہیں۔ جغرافی میں اس خطی گراف کو خط ترسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اب آپ کے پاس چار نام ہو گئے: لائن گراف، خطی گراف، خط ترسیم یا لکیری گراف۔ اس گراف میں کیا ہوتا ہے کہ 2 مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ان 2 مقداروں میں ایک کانسٹنٹ ہوتی ہے اور ایک ویریبل ہوتی ہے۔ کانسٹنٹ کے لیے جو لفظ ہے مقدار ثابت، اور جو ویریبل ہے اس کے لیے جو لفظ ہے اس کے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں مقدار متغیر۔ اب اس میں گراف بنانے کے لیے ایک ہوتا ہے خط افقی، افقی جو ہوتا ہے ہاریزنٹل، اور ایک ہوتا ہے عمودی جس کو کہتے ہیں ورٹیکل، یعنی کہ اوپر سے جو نیچے آتا ہے وہ ورٹیکل ہے، اور افقی لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ۔ تو گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹے ہوئے مربع دار یعنی کہ گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں۔ اب گراف بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ خط افقی اور خط عمودی بنائے جاتے ہیں۔ کس پر بنائے جاتے ہیں؟ گراف پیپر پر، جس میں خانے خانے بنے ہوتے ہیں۔ افقی خط پر مقدار ثابت جو ہاریزنٹل جو لائن ہے، اب اس میں دیکھ لیں جو چینج نہیں ہو رہی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاریزنٹل میں کیا ہے؟ جنوری، فیبروری، مارچ مہینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ چینج نہیں ہو رہے۔ اور ورٹیکل میں درجہ حرارت بتایا گیا ہے، یہ شروع ہو رہا ہے 5 ڈگری سے شروع ہو رہا ہے اور برابر فاصلے کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے 45 ڈگری تک پہنچ رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ لاہور کا ماہانہ درجہ حرارت دیکھنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا، اس کے لیے ہم پہلے جنوری کا دیکھیں گے کہ جنوری میں کیا درجہ حرارت رہا۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ 6 ڈگری رہا، وہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دیا۔ پھر دیکھیں گے فیبرری میں کتنا رہا، فیبرری میں 10 ڈگری ہو گیا، وہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دیا۔ مارچ میں اسی طریقے سے سپوز 14 ڈگری ہو گیا، آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور جون کے مہینے تک یہ تقریباً 25 کے بعد 27 ڈگری تک چلا گیا۔ یہ منیمم کی بات کی جا رہی ہے، کم از کم درجہ حرارت، آپ کہہ سکتے ہیں رات کا درجہ حرارت۔ اس کے بعد پھر اس میں کچھ جولائی اور اگست، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دوبارہ پھر کم ہونا شروع ہوا، اور دسمبر تک یہ منیمم درجہ حرارت دوبارہ 6 یا 7 تک آ گیا۔ یہ ہر جگہ پہ ہر مہینے کے لیے جہاں پہ جو ٹیمپریچر منیمم رہا وہ ڈاٹ لگا دیا۔ اسی طریقے سے میکسیمم ٹیمپریچر کے لیے بھی جنوری میں لگا دیا 20 ڈگری تھا سپوز، فیبرری میں اگر تھا 22 ڈگری تو 22 کے اوپر ڈاٹ لگا دیا، اوپر بڑھتا گیا۔ جون میں یہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا، اس کے بعد پھر جولائی میں کم ہو گیا 35 ڈگری، پھر آہستہ آہستہ نیچے ہوتا گیا، اور یہ دسمبر تک اس کی تقریباً 21 یا 22 ڈگری تک پہنچ گیا۔ یہاں پہ ڈاٹ لگا دیا، پھر بعد میں ان ڈاٹس کو لکیر لگا کر ملا دیا جاتا ہے۔
تو یہ ہوتا ہے خطی گراف اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اور پھر یہ جو لائنز بنتی ہیں عام طور پہ یہ اسی طرح سے کرو قسم کا اس میں بنایا جاتا ہے. تو یہ خطی گراف بنانے کا طریقہ ہے. تو یہ اس میں جو اعداد و شمار یعنی کہ جو ٹیمپریچر ہے کم زیادہ ہو رہا ہے تو یہ اسی حساب سے کرو بھی بنے گا. یہ صرف ٹیمپریچر کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز اس طرح آپ کسی چیز کی پیداوار کے لیے بھی کر سکتے ہیں, بارش کو دیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں. ہر مہینے کی بارش کو بھی اس سلسلے میں بھی مختلف ہر مہینے کے حساب سے ڈاٹس لگاتے جائیں. نیچے مہینوں کے بجائے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, سالوں کا بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ہر سال میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیچے والی کانسٹنٹ ہوتی ہے اور جو اوپر سے نیچے ہے یہ ویریبل ہوتی ہے. تو اس طریقے سے خطی گراف بنایا جاتا ہے. دوسرا خطی گراف کی اب دوسرے ٹاپک دوسری قسم سے پہلے خطی گراف کی جو خوبیاں ہیں. خطی گراف کے ذریعے ایک سے زائد مقداروں کا آپس میں اچھی طریقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی جنوری میں لاہور کا ٹیمپریچر اتنا تھا تو فیبرری میں اتنا تھا, کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے, کمپیریزن ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے بڑے شہروں مثلا کراچی, لاہور کی سالانہ درجہ حرارت اور بارش وغیرہ کی مقدار کا موازنہ اس طریقے سے ممکن ہے. آپ نیچے مہینوں کے بجائے آپ شہروں کا نام بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کے لیے ایک گراف بنا دی جائے اور دوسرے شہر کے لیے دوسرا گراف بنا دی جائے. اس میں بھی مہینوں کا ایک شہر کے مہینوں کے حساب سے بارش یا درجہ حرارت دیکھ لی جائے اور دوسرے میں بھی, پھر آپس میں آرام سے کمپیریزن ہو سکتا ہے. اس کے برعکس جو پٹی گراف جس کو بار گراف کہتے ہیں یا پائی گراف, ان میں ایسا پاسبل نہیں ہے, کمپیریزن ممکن نہیں ہوتا. اگر ایک ہی ڈائیگرام میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی پیداوار بیک وقت ظاہر کرنا ہو تو وہاں بار گراف کی نسبت خطی گراف کا استعمال زیادہ موزوں ہے. کس طرح موزوں ہے ہم دوبارہ سے اس میں دیکھ لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ اب یہاں پہ منیمم اور میکسیمم دو چیزیں بتائی گئی ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم اس میں تیسری چیز بارش بھی بتا سکتے تھے. بارش کے لیے ہم دوبارہ ڈاٹس لگا دیں, ایک اور کرو بنا دیں. اس میں ہم ہیومیڈیٹی بھی بتا سکتے تھے, ہیومیڈیٹی کے لیے الگ کوئی لگا دیں. تو ایک ہی گراف میں ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں اکٹھے. دوسرا اس میں جو اس کی خوبیاں ہیں, خطی گراف میں بہت سی جو اشیاء ہوتی ہیں سالانہ, ماہانہ, روزانہ کی پیداوار میں کمی یا بیشی کو بہت بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق وقت اور چیزوں کی پیداوار سے ہوتا ہے. اس لیے ان کے ذریعے ایک جانب وقت کا اظہار کیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے پچھلا گراف ابھی جو ہم نے گراف دیکھا اس میں وقت کا اظہار یعنی کہ نیچے جو مہینوں کے نام ہیں وہ کیے جاتے ہیں, اور دوسری جانب اشیاء کی پیداوار ظاہر کی جا سکتی ہے جو کہ ویریبل ہیں. خطی گراف کو کسی ملک یا علاقے کی آب و ہوا, پیداوار حیوانات, درآمدات, برآمدات کے متعلق اعداد و شمار ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. خطی گراف نہ صرف کسی چیز کی پیداوار میں کمی بیشی کے ساتھ وقت کا تعلق ظاہر کرتا ہے بلکہ اشیاء کی صحیح مقدار بھی بتا سکتے ہیں. ان کے مطالعے سے اشیاء کی پیداوار جو ہے اس میں کمی بیشی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. اب خطی گراف کی جو خامیاں ہیں چند وہ دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے سے کسی چیز کی ایوریج تو ظاہر ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ذریعے سے کسی چیز کی فیصد ہم پرسنٹیج معلوم نہیں کر سکتے, یہ کسی خامی ہے. دوسرا, خطی گراف کے ذریعے کسی چیز کی کل تعداد کو ظاہر نہیں, ٹوٹل ہم تعداد ظاہر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ خطی گراف کے ذریعے سال بھر کی کل بارش کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے. جو ایکچوئل جس مہینے میں جتنی ہو رہی ہے وہی ہم نے کیا, سال کی ٹوٹل کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے. اس طرح اس گراف کے ذریعے کسی ملک یا شہر کی سالانہ یا ماہانہ آبادی میں کمی بیشی کو تو دکھایا جا سکتا ہے, لیکن تمام شہروں کی آبادی کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے. اگلی جو قسم ہے پٹی گراف یا بار گراف. آج کل کے دور میں جغرافیہ میں بار یا پٹی گراف کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے. یہ آپ کے سامنے بار گراف موجود ہے.
اس میں چونکہ بارز ہیں، پٹیاں ہیں، اس وجہ سے اس میں پٹیاں ہیں۔ اس گراف میں مختلف مقداروں کو یکساں ایک جیسی موٹائی کی پٹیوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کے درمیان فاصلوں میں بھی یکسانیت ہوتی ہے۔ ان میں دیکھیں پٹیوں کی موٹائی بھی برابر ہے اور آپس میں جو فاصلہ ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، اور پٹی کی لمبائی متعلقہ مقدار کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ اب مقدار یہاں پہ کیا ہے، اس سائڈ پر جو آپ کے 0 1 2 3 4 یہ مقدار ہے، اور نیچے کیا ہے، یہ سالوں کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ پیریڈز ہے، یہ کانسٹنٹ ہے نیچے والے، اور یعنی کہ ہاریزونٹل کانسٹنٹ ہے، اور اوپر سے نیچے جو ورٹیکل ہیں یا عمودی ہیں یہ مقدار ہیں جو کہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اچھا، ان کے درمیان فاصلوں میں بھی یکسانیت رکھی جاتی ہے، اور پٹی کی لمبائی متعلقہ مقدار یعنی کہ جتنی مقدار ہوگی اسی حساب سے پٹی لمبی ہوگی۔ پٹیاں افقی یا عمودی کھینچی جاتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ نیچے والی جو چیز ہے وہ سائڈ پر بنا لیں، ادھر بنا لیں اوپر سے نیچے، اور پٹیاں جو ہیں لیفٹ ٹو رائٹ شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاریزونٹل میں ہی آپ نے کانسٹنٹ فگر رکھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ طریقہ مختلف مقداروں کا تقابلی جائزہ، مختلف جو کوانٹیٹیز ہیں ان کا آپس میں جو کمپیریزن ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے بڑے شہروں کی آبادی، نہروں کی لمبائی، کسی اسکول میں ایک مضمون میں طلباء کے نمبر کتنے ہیں، ہر طالب علم کے لیے ایک بار بنا دی جائے۔ کسی ملک کی درآمدات، برآمدات، رقبے اور پیداوار وغیرہ کے لیے پٹی گراف تیار کر کے ان پٹیوں میں شیڈ یا رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ اب جو پٹی گراف کی خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور اس کے بعد کا جو ہے پائی گراف، یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔